لیفٹیننٹ جنرل ریٹائرڈ امجد شعیب کی دوران حراست تصویر سوشل میڈیا پر وائرل ہو گئی۔ تجزیہ کار لیفٹیننٹ جنرل ریٹائرڈ امجد شعیب کو اداروں کے خلاف اکسانے اور نفرت پھیلانے کے کیس میں اسلام آباد پولیس نے ان کی رہائش گاہ سے گرفتار کیا تھا۔ سوشل میڈیا پر وائرل ہونے والی تصویر میں دیکھا جا سکتا ہے کہ لیفٹیننٹ جنرل ریٹائرڈ امجد شعیب حوالات میں ہاتھ باندھے کھڑے ہوئے ہیں۔ واضح رہے کہ گرفتاری کے بعد امجد شعیب کو جوڈیشل مجسٹریٹ عباس شاہ کی عدالت میں پیش کیا گیا تھا۔ تھانہ رمنا کے تفتیشی آفیسر، پروسیکیوٹر اور امجد شعیب کی لیگل ٹیم بھی عدالت میں پیش ہوئی۔ پروسیکیوشن کی جانب سے امجد شعیب کی 7 روز کے جسمانی ریمانڈ کی استدعا کی گئی تھی۔ تاہم عدالت نے امجد شعیب کے جسمانی ریمانڈ کی استدعا پر فیصلہ سناتے ہوئے ان کا 3 روزہ جسمانی ریمانڈ منظور کیا اور انہیں پولیس کے حوالے کر دیا تھا۔ لیبیا کشتی حادثے میں جاں بحق نوجوان کے لواحقین کی درخواست پر ایف آئی اے گجرات نے کارروائی کرتے ہوئے 2 انسانی اسمگلرز گرفتار کر لیے۔ خیال ہے کہ گزشتہ دنوں اٹلی کے بعد لیبیا میں بھی کشتی ڈوبنے کا واقعہ پیش آیا جس میں 3 پاکستانی جاں بحق ہوئے۔ لیبیا کشتی حادثے میں ملوث انسانی اسمگلرز کے خلاف مقدمہ حادثے میں جاں بحق منیب الرحمان کے والد کی مدیت میں درج کیا گیا، جس پر ایف آئی اے نے کارروائی کرتے ہوئے مقدمے میں نامزد 6 ملزمان میں سے 2 انسانی اسمگلرز کو گرفتار کر لیا۔ ڈپٹی ڈائریکٹر ایف آئی اے غلام سرور وڑائچ کے مطابق گرفتار ملزمان میں راجہ راہیل اور سفیان شامل ہیں۔ ملزمان کو گجرات کوٹلہ عرب علی خان سے گرفتار کیا گیا ہے۔ غلام سرور نے کہا کہ مقدمے میں نامزد 2 انسانی اسمگلر حمزہ اور آفاق لیبیا میں مقیم ہیں، جبکہ ملزم حمزہ انسانی اسمگلنگ کے گروہ کا سرغنہ ہے۔ ایچ پی ایل پاکستان سپر لیگ کے 17ویں میچ میں پشاور زلمی نے کراچی کنگز کو ہرا دیا۔ پشاور زلمی کے 198 رنز کے ہدف کے تعاقب میں کراچی کنگز کی ٹیم مقررہ اوورز میں 8 وکٹوں کے نقصان پر 173 رنز بنا سکی اور اسے 24 رنز سے شکست کا سامنا کرنا پڑا۔ کراچی کنگز کے کپتان اماد وسیم نے ٹاس جیت کر پہلے فیلڈنگ کا فیصلہ کیا۔ پشاور کے خلاف کراچی کا آغاز عمدہ رہا۔ عامر نے 1 اوور میں 2 وکٹیں لے کر پشاور کو دھچکا پہنچایا۔ راولپنڈی میں ہونے والے میچ میں محمد عامر نے اپنے پہلے اوور میں محمد حارث اور بابر اعظم کو 0 پر پویلین کی راہ دکھائی۔ اس کے بعد محمد عامر نے اپنے دوسرے اوور میں بھی سائم ایوب کو آؤٹ کیا۔ ایک موقع پر پشاور زلمی کے محض 2 رنز پر 3 کھلاڑی آؤٹ ہو چکے تھے، تاہم بعد میں آنے والے کھلاڑیوں ٹام کولر، حسیب اللہ خان اور رومن پاول نے بالترتیب 56، 50 اور 64 رنز کی اننگز کھیل کر ٹیم کو پہنچنے والے ابتدائی نقصان سے باہر نکالا اور سکور بورڈ پر 198 رنز کا ہدف سجایا۔ پشاور زلمی نے مقررہ اوورز میں 5 وکٹوں کے نقصان پر 197 رنز بنائے۔ کراچی کی جانب سے محمد عامر نے 4 اور تبریز شمسی نے 1 وکٹ حاصل کی۔ کراچی کی ٹیم کو اپنے 7 میچز میں سے 5 میں ناکامی کا سامنا کرنا پڑا ہے۔ خیال رہے کہ پی ایس ایل کے رواں سیزن میں لاہور قلندرز 5 میچز کھیل کر پہلے، جبکہ ملتان سلطانز دوسرے، اسلام آباد تیسرے، پشاور زلمی چوتھے، کراچی کنگز 5ویں اور کوئٹہ 6 نمبر پر ہے۔ وفاقی حکومت نے آئی ایم ایف کی شرط پر کسانوں کو بجلی پر دی گئی سبسڈی ختم کر دی۔ زرعی صارفین کے لیے بجلی 3 روپے 60 پیسے فی یونٹ مہنگی ہو گئی۔ انٹرنیشنل مانیٹری فنڈ آئی ایم ایف کی شرائط کے تحت حکومت نے کسانوں کو بجلی پر دی گئی سبسڈی ختم کر دی۔ زرعی صارفین کے لیے بجلی 3 روپے 60 پیسے فی یونٹ مہنگی ہو گئی۔ کسانوں کو آج سے بجلی 13 روپے کے بجائے 16.60 روپے فی یونٹ ملے گی۔ رپورٹ کے مطابق کسان پیکج کے تحت کسانوں کو بجلی پر 3.60 روپے فی یونٹ سبسڈی دی گئی تھی۔ زرعی صارفین کے لیے بجلی مہنگی ہونے سے جون 2023 تک حکومت کو 14 ارب روپے اضافی حاصل ہوں گے۔ پاور ڈویژن نے فیصلے پر عمل درآمد کے لیے کے الیکٹرک سمیت بجلی تقسیم کار کمپنیز کو خط لکھ دیا، جس کی کاپیاں وزارت خزانہ اور وزارت نیشنل فوڈ سیکیورٹی کو بھی بھجوا دی گئی ہیں۔ ناظرین، آج کی اس ویڈیو میں آپ کو بتائیں گے کہ پاکستان کے سابق آئی ایس آئی کے چیف جنرل فیض حمید نے امریکی جنرل کو کیا تحفہ دیا۔ امریکی ریکارڈ کے مطابق سابق آئی ایس آئی چیف جنرل فیض حمید نے امریکی چیف آف سٹاف کو تحفے دیے۔ البتہ سب سے مہنگے تحفے امریکہ کو جنگ زدہ ملک کی جانب سے ملے ہیں۔ پاکستان میں حالیہ دنوں میں توشہ خانے کے بارے میں خبریں گرم ہیں اور اس سلسلے میں عدالتوں میں کیس بھی چل رہے ہیں۔ ایسا ہی ایک توشہ خانہ امریکہ میں بھی ہے، جہاں امریکی صدر اور دوسرے اعلیٰ حکام کو دوسرے ملکوں کے رہنماؤں اور عہدیداروں کی جانب سے دیے جانے والے تحفے رکھے جاتے ہیں۔ امریکی فیڈرل رجسٹر کی ویب سائٹ پر ان تحفوں کی تفصیلات شائع کی گئی ہیں، جن میں بتایا گیا ہے کہ کس ملک نے 2021 کے دوران امریکی حکام کو کون سے تحفے دیے اور ان کی مالیت کیا تھی۔ مزید 12 اس میں یہ بھی لکھا گیا ہے کہ تحفہ کیوں وصول کیا گیا
اور اگر نہ وصول کیا جاتا تو کیا نقصان ہوتا۔ ان تحفوں کا ریکارڈ امریکہ میں چیف آف پروٹوکول کا دفتر رکھتا ہے اور انہیں عوامی طور پر شائع کیا جاتا ہے۔ اس فہرست کے مطابق حیرت انگیز طور پر امریکی صدر جو بائیڈن کو سب سے مہنگا تحفہ ایک ایسے ملک کے سربراہ نے دیا جس کا شمار دنیا کے غریب ترین ملکوں میں ہوتا ہے۔ ریکارڈ کے مطابق افغانستان کی سابق خاتون اول اور سابق صدر اشرف غنی کی اہلیہ مسز رولا غنی نے اپنی امریکی ہم منصب ڈاکٹر جل بائیڈن کو $19,200 مالیت کا ریشمی قالین بطور تحفہ پیش کیا۔ البتہ یہ تحفہ جل بائیڈن نے خود نہیں رکھا بلکہ اسے نیشنل آرکائیوز اینڈ ریکارڈز ایڈمنسٹریشن کو منتقل کر دیا۔ بیگم نے تحفہ دیا تو اشرف غنی کیوں پیچھے رہتے؟ انہوں نے بائیڈن کو ایک اور ریشمی قالین بطور تحفہ عطا کیا، البتہ اس کی مالیت ذرا کم یعنی $9,600 تھی۔ ISI کے سابق سربراہ جنرل ریٹائرڈ فیض حمید نے امریکی چیئرمین جوائنٹ چیف آف سٹاف جنرل مارک ملی کو 30 جولائی 2021 کو ایک قالین، ایک پشمینہ کا اسکارف اور ایک پیتل کا گلدان دیا جن کی مالیت $715 درج ہے۔ فیض حمید اس وقت پاکستانی خفیہ ادارے ISI کے سربراہ تھے۔ افغانستان ہی سے ایک اور دلچسپ تحفہ سابق آرمی ڈائریکٹر ریجنل ٹارگیٹنگ ٹیم احمد شیخ سلطانی نے امریکی سٹاف سارجنٹ کرسٹوفر گیونگ کو 3 کلاشنکوفوں کی شکل میں دیا جن کی مالیت $2,230 بنتی ہے۔ انڈین چیف آف ڈیفنس سٹاف بپن راوت نے 2021 ہی میں مارک ملی کو ایک مجسمہ، ایک شال، ایک ٹائی اور دوسرے تحفے دیے جن کی مالیت $460 ہے۔ ایک اور مہنگا تحفہ روسی صدر ولادیمیر پیوتن نے سابق صدر ٹرمپ کو دیا جس کی مالیت $12,000 تھی۔ ناظرین، آپ کو یہ بتاتے ہیں کہ صدر بائیڈن نے کون سا تحفہ اپنے پاس رکھا۔ بیرونی تحائف اور ڈیکوریشنز ایکٹ 1966 کے مطابق امریکی حکام کو ملنے والے تحفے وہ رکھ سکتے ہیں بشرطیہ ان کی مالیت $415 سے زیادہ نہ ہو۔ اس مالیت سے اوپر کے تحائف امریکی عوام کی ملکیت سمجھے جاتے ہیں اور انہیں خرید کر ہی اپنے پاس رکھا جا سکتا ہے۔ البتہ وہ تحفے جو بیرونی حکومت یا بیرونی حکام کی طرف سے نہ آئے ہوں یعنی امریکی شہریوں کی طرف سے وصول ہوئے ہوں، انہیں صدر اپنے پاس رکھنے کا مجاز ہوتا ہے۔ امریکی صدر نے صرف ایک ہی تحفہ اپنے پاس رکھا جو ملکہ برطانیہ الزبتھ کی جانب سے اپنی فریم شدہ تصویر تھی جس کی مالیت کا تخمینہ $2,200 لگایا گیا ہے۔ یہ فریم ڈسپلے پر رکھا گیا ہے۔ وائٹ ہاؤس میں بھی ایک گفٹ یونٹ ہوتا ہے جو ان تحائف کی دیکھ بھال اور انہیں متعلقہ اداروں تک پہنچانے کا بندوبست کرتا ہے۔ اپنی لگائی ہوئی ہر اینٹ سے زندگی کی امید جگائیں، مل کر شوکت خانم ہسپتال کراچی بنائے۔ لاہور اور پشاور میں کامیاب پروجیکٹس کے بعد آئیے پاکستان کے تیسرے اور سب سے بڑے شوکت خانم میموریل ہاسپٹل کراچی کی تعمیر کے لیے اپنا حصہ ڈالیں۔ فنڈ ریزنگ گالا ڈنر 17 مارچ شام 7 بجے ٹیرس آن دا پارک پر منعقد ہوگا۔ علی عظمت آواز کا جادو جگائیں گے۔ ڈنر ول بی سروڈ۔ پرچیز یور ٹکٹ آن لائن۔ مزید معلومات کے لیے رابطہ کیجیے۔ اپنے حصے کی نیکی کماؤ، مل کر شوکت خانم کراچی بناؤ۔